علاقائی امن اور استحکام پر تفصیلی بات چیت۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون اور روابط مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہونے کا امکان۔ امریکہ نے مذاکراتی شیڈول کی تاحال تصدیق نہیں کی۔ مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس نے کی۔ وفد میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف بھی شامل تھے۔ ایرانی وفد کی قیادت محمد باقر غالباف اور عباس عراقچی کر رہے تھے۔ رہنماؤں نے ایک اور ملاقات پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے۔ بدھ تک طویل مدتی ڈیل نہ بنی تو جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے جمعے کی شب فینکس ایریزونا سے واشنگٹن واپسی پر ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان، ٹرمپ کی بمباری دوبارہ شروع کرنے کی بھی دھمکی۔ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کامیابی سے جاری۔ ایران سے کئی معاملات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے پر کوئی فیس نہیں ہوگی۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ تمام جہازوں کے لیے پیش کی ایرانی اجازت لازمی قرار۔ دوست ممالک کے جہاز رابطے کے بعد گزر سکیں گے۔ آبنائے ہرمز کی سلامتی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ کشیدگی کے باوجود کروز شپ نے آبنائے ہرمز عبور کر لیا۔ شکریہ پاکستان، سیاسی اور عسکری قیادت کو سلام۔ امن کے لیے جاری کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران کا پوری دنیا کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ دنیا کی معیشت کا پہیہ چل پڑا۔ مشرق وسطی سے مشرق بعید تک پاکستان کی امن کوششوں کی دنیا معترف۔ عالمی طاقتیں بھی پاکستان کی سفارتکاری کی گرویدہ ہو گئیں۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت بلا تعطل جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بڑا اعلان، کہا بحری جہازوں کو پورٹس اینڈ میریٹائم آرگنائزیشن کے مقررہ روٹ کی پابندی کرنا ہوگی۔ بولے لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز مکمل کھولنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ کا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ اب آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور کاروبار اور مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے۔ تاہم ایران کے حوالے سے بحری ناکہ بندی پوری طاقت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی اور یہ اسی وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا 100% معاہدہ نہیں ہوتا۔ بولے یہ معاہدہ کسی بھی طور پر لبنان سے مشروط نہیں۔ امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا۔ بحری جہازوں کو ایرانی فوج سے اجازت لینا ہوگی۔ سویلین جہازوں کو مخصوص راستے سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ فوجی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز عبور کرنا ممنوع ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ کہا کہ ہر قسم کی نقل و حرکت صرف پاسداران انقلاب کی بحریہ کی اجازت سے ہی ممکن ہوگی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 153ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ایئر چیف مارشل احمد بابر سدھو بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک۔ خطاب میں کہا سیاسی اور عسکری قیادت کی امن کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مارکہ حق میں فوجی حکمت عملی کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے لگا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ کیڈٹس خصوصاً خواتین کی شمولیت پر خوشی ہوئی۔ 30 غیر ملکی کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ ایئر چیف نے کیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 385.54 روپے سے کم ہو کر 353.43 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جلد از جلد عوام تک منتقل کیا جائے گا تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں، صرف سفارتکاری ہے۔ سفارتکاری صرف تنازع کا حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشترکہ مستقبل بنانے کے لیے اہم ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان پر اپنے بھائی شہباز شریف کا ممنون ہوں۔ ترک صدر طیب اردوان کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ کہا موجودہ عالمی بحران حل کرنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔
عالمی انسانی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان پر بھی اپنے بھائی شہباز شریف کا ممنون ہوں، بولے ہم خطے میں امن کی کوششوں کے لیے کام جاری رکھیں۔ جنوبی ایشیا میں بے پناہ صلاحیت مگر جی ڈی پی صرف 4 ٹریلین ہے۔ امریکہ ایران تنازع سے خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان شروع سے ایران امریکہ تنازع حل کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارت کا مؤثر نظام موجود نہیں۔ پاکستان ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے خطے کا آئیڈیل ملک ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں چند نکات پر اتفاق، باقی پیش رفت جاری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے $3 ارب ڈپازٹ کو رول اوور کر دیا۔ معاہدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سعودی فنڈ برائے ترقی کے درمیان طے پایا۔ دستخطی تقریب واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوئی۔ محمد اورنگزیب نے تقریب میں شرکت کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، سعودی فنڈ کے سی ای او سلطان بن عبد الرحمان نے دستخط کیے۔ معاہدہ عالمی بینک اور IMF اجلاس 2026 کے موقع پر طے پایا۔ حکومت نے پاور سیکٹر ملازمین کی فری بجلی یونٹس ختم کر دیے۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری یونٹس کی سہولت کے خاتمے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں بڑا اصلاحاتی اقدام۔ پاور ڈویژن کی درخواست عدالت نے منظور کر لی۔ حکومت کا عوامی مفاد میں اصلاحات جاری رکھنے کا عزم۔ ملک بھر سے حج پروازوں کا آج سے باضابطہ آغاز۔ کراچی سے پہلی حج پرواز 160 عازمین کو لے کر روانہ۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور حکام نے عازمین کو رخصت کیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے 31,000 سے زائد عازمین کی روانگی متوقع۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت امیگریشن کراچی میں ہی مکمل ہوگی۔ سعودی حکام 1 ٹائم امیگریشن کی سہولت فراہم کریں۔ خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.5 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کا کوہ ہندوکش میں 199 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ پشاور سمیت متعدد اضلاع میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 4 سدہ، سوات، چترال، مالاکنڈ اور دیگر علاقوں میں بھی لرزش۔ افغانستان کے کئی صوبے بھی زلزلے سے متاثر، تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ پاکستان سپر لیگ میں سپر مقابلے جاری۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 134 رنز بنا کر آل آؤٹ۔ جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ہدف 16 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ رالی روسو 60 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ حسن نواز 49 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، سکندر رضا نے ایک کھلاڑی آؤٹ کیا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کے خلاف وائٹ بال سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلوی ٹیم 15 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ تینوں ون ڈے میچز ڈھاکہ میں جبکہ T20 میچز چٹوگرام میں ہوں گے۔ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے 9 جون کو کھیلا جائے گا، دوسرا ون ڈے 11 اور تیسرا ون ڈے 14 جون کو کھیلا جائے گا۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور جزوی ابر آلود۔ کوئٹہ، زیارت، چمن سمیت کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات کو بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش کا امکان۔ جہلم، منگلا، گجرخان دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں گرج چمک کی توقع۔